استاد اور شاگرد کا رشتہ محبت کی بنیاد پر قائم ہے، احترام اور تکریم کی بنیاد پر قائم ہے، عظمت کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ رشتہ کسی مفاد کی بنیاد پر نہیں، کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں، کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا۔ انشاء اگر وہ چاہے مجھے بیچ دے، چاہے آزاد کر دے، اور چاہے تو مجھے اپنا غلام بنا کے رکھے، ساری زندگی میں اس کی غلامی کروں گا۔ اور یہی وہ رشتہ ہے جس کے متعلق ایک عربی شاعر کہتا ہے، رأیت احق حق المعلم واوجبہ حفظا علی کل مسلم، کہ میرے نزدیک تمام حقوق میں سے سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ استاد کا ہے، اور پوری امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ اس حق کا خیال رکھیں۔ اور فرمایا یہ استاد کا حق اتنا بڑا ہے کہ شاگرد اگر استاد سے سیکھے ہوئے ایک حرف کے بدلے میں 1000 درہم بھی ادا کرے تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ یقیناً استاد کو جو عزتیں اور عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی فلسفی نے یہ کہا تھا کہ والدین انسان کو زمین پر لاتے ہیں، جبکہ استاد اسی انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے پچھلے زمانے میں جتنے بزرگ اولیاء اور دین متین کی خدمت کرنے والے گزرے ہیں، آپ ان کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، نظر آئے گا قدم قدم پر اساتذہ سے محبت کا اظہار، ان کی خدمتوں کا اعتراف، اور ان کے سامنے اپنی طرف سے محبت کا اظہار کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے عظیم حکمران خلیفہ راشد ہارون الرشید ایک بہترین حکمران گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ حدیث کے امام ہیں، زمانے کے استاد ہیں، میرے شاگردوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیں، انہیں بھی آپ علم سکھایا کریں، ادب سکھایا کریں، ان کی تربیت کریں۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے ہارون الرشید تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ حضرت اسماعی رحمہ اللہ وضو کر رہے ہیں اور ہارون الرشید کا بیٹا اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور وہ اپنے استاد کے اعضائے وضو پہ ڈال رہا ہے۔ جب ہارون الرشید کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ پاؤں دھویا جا رہا ہے، بیٹا پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے، استاد خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو دھو رہے ہیں۔ ہارون الرشید کہنے لگے، امام صاحب میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ آپ کے پاس تربیت حاصل کرے، لیکن مجھے یہ تربیت حاصل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت اسماعی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ دیکھتے نہیں ہو پانی تو ڈال رہا ہے، اور کیا کرے؟ اس نے کہا مزہ تو تب تھا کہ یہ پانی بھی خود ڈالتا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے پاؤں بھی دھوتا تو میں سمجھتا کہ اس نے آپ کا ادب کیا ہے۔ اسی طرح بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اساتذہ اکرام کے ساتھ محبت، ان کی عظمت کا اعتراف اور ان کی خدمت یہ طلباء اپنے ذمہ لازم سمجھا کرتے تھے۔ ہمارے وہ اساتذہ اکرام جنہوں نے ہمیں پڑھایا، قرآن و سنت کے علم سے آراستہ کیا، نورانی قاعدہ سے لے کر پڑھانے والے، بخاری شریف کے پڑھانے والے شیخ الحدیث تک، ایک ایک استاد ہماری نظر میں قابل احترام ہیں، قابل عظمت ہیں، قابل تکریم ہیں، اور ہم ان کے راستے میں اپنی پلکوں کو بچھانا، ہر وقت ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ رشتہ ہے جو کسی دن کا محتاج نہیں ہے، کسی لمحے کا محتاج نہیں ہے، اور اس محبت کو اظہار کرنے کے لیے یہ رشتہ کسی تقریب کا محتاج نہیں ہے۔ ہر آن، ہر لمحے، ہر گھڑی اساتذہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ہمیں اس رشتے کو نبھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح مختلف قسم کی چیزیں غیر ممالک سے آئیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ ہم نے یہ جتنے مقدس رشتے تھے
जितने एहतराम के ताल्लुकात थे उनको मखसूस दिनों के साथ ख़ास कर दिया है कि जी आज मदर डे मनाया जा रहा है, आज फादर डे मनाया जा रहा है। और इसी तरह हमने एक टीचर डे के नाम से एक दिन रख लिया कि उस दिन इकट्ठे होंगे और उस दिन इकट्ठे होके अपने असातिज़ा को सलाम मोहब्बत पेश करेंगे, उनकी खिदमतों को खराज तहसीन पेश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें किसी दिन के साथ ख़ास नहीं है, किसी डे के साथ ख़ास नहीं है। ये उन कौमों की अलामतें हैं कि जिनके पास तहज़ीब के नाम पर कुछ नहीं है, तमद्दुन के नाम पे कुछ नहीं है, अदब एहतराम और ख़िदमत के नाम पे कुछ नहीं है। वो साल में एक दिन मुतय्यन कर लेते हैं और उस दिन में मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से और सिर्फ़ चंद जुमलों के ज़रिए से अपने उस्ताज़ा का ज़िक्र करके समझते हैं कि हमने हक़ अदा कर दिया है। एक मुसलमान होने की हैसियत से, पाकिस्तानी होने की हैसियत से और अपने उस्तादों का सच्चा कदरदान होने की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन मोहब्बतों को किसी दिन के साथ ख़ास न करें, किसी तकरीब के साथ ख़ास न करें और किसी दूसरे के प्रोपेगेंडे से मुतअस्सिर हुए बग़ैर हर लम्हे, हर आन, हर घड़ी अपने असातिज़ा के साथ मोहब्बत का इजहार करें, उनकी खिदमतों को खिराज तहसीन पेश करें। और उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम उनकी खिदमतों के अंदर पेश रहें।